نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے رہنے والے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے علماء نے ایک لمبی تحریک چلائی منکرین ختم نبوت کے خلاف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے متحد اور یکسو ہو کر اس بات کو پاکستان کے در و دیوار سے منوایا کہ جو حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرات گرامی کا 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے بھی اس فیصلے کو پر مہر تصدیق کو ثبت کیا، اور عالم اسلام کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے بات ایک حوالہ بن گئی کہ جو شخص بھی حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ نہ صرف یہ کہ اسلامی طور پہ دائرہ اسلام سے خارج ہے بلکہ قانونی طور پر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ 1980 کی دہائی کے اندر امتناع قادیانیت آرڈیننس کے ذریعے اس بات کی روک تھام کو یقینی بنایا گیا کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، مرزا کے ساتھیوں کو صحابی نہیں کہہ سکتے، مرزا کے گھر والوں کو اہل بیت نہیں کہہ سکتے، اپنے لٹریچر کو بطور مسلمان کسی کے سامنے نہیں پیش کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر حالیہ ایام کے اندر ہونے والے ایک فیصلے کے اندر جس کے اندر ایک شخص جو تھا قادیانیوں کی تفسیر صغیر کو پروموٹ کر رہا تھا، اس کے اوپر جو ہے تفصیلی فیصلہ سناتے ہوئے پاکستان کے چیف جسٹس نے مذہبی آزادیوں کے پر غیر ضروری زور دیا۔ مذہبی آزادیاں عیسائیت کے لیے ہیں، یہودیت کے لیے ہیں، اور ان مذاہب کے لیے ہیں جن کا اپنا اپنا نظام جو تھا اگرچہ تحریف محرف ہو چکا ہے لیکن وہ کسی نہ کسی اعتبار سے آسمانی مذاہب کے ساتھ وابستہ تھے۔ لیکن حضرات گرامی قدر فتنہ جو قتل کی پیداوار ہے، جس کا مقصد مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہے، ان کی دعوتی سرگرمیوں کو امتناع قادیانیت آرڈیننس کے ذریعے محدود کیا جا چکا تھا، لیکن تفصیلی فیصلے کے اندر مذہبی آزادیوں کے اوپر غیر ضروری زور دے کر اور تفصیل سے اس موضوع کے اوپر گفتگو کر کے در حقیقت یحرفون الکلم عن مواضعہ کا ثبوت دیا گیا ہے۔ یہ بات کہیں اور کی تھی اور کہیں اور پہ لاگو کر دی گئی ہے۔ حضرات گرامی قدر ہم اس بات کا پیغام چیف جسٹس صاحب کو دینا چاہتے ہیں کہ اس فیصلے کے اندر سے مذہبی آزادیوں کی غیر ضروری تفصیل کو حذف کیا جائے، اور اس حوالے سے کوئی بھی ایسی بات نہ کی جائے جس سے قادیانیت کو اپنی دعوت و تبلیغ و نشر و اشاعت کا موقع ملتا ہو۔ ہم اس بات کو بتلا دینا چاہتے ہیں یہ ملک جو ہے رسول ہاشمی کے غلاموں کا ملک ہے، یہ ملک جو ہے کملی والے کے جانثاروں کا ملک ہے، اور اس ملک کے اندر کوئی سی ایسی بات کو گوارا نہیں کیا جا سکتا جس سے عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے اوپر ضرب لگتی ہو۔ حضرات گرامی قدر کیا آپ چیف جسٹس صاحب کے اس فیصلے کے خلاف آواز کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ پیغام پہنچانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ جب تک ہم زندہ ہیں عقیدہ ختم نبوت کے اوپر پہرے داری کرتے رہیں گے، ناموس رسالت کا دفاع کرتے رہیں گے، اور ملک کے اندر آئینی قانونی طور پر حضرت رسول اللہ کی ناموس کے تحفظ کے لیے شکایت درج کر دی گئی ہے، ان کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے چیف جسٹس صاحب کو اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرنا پڑے گی، اور اپنے فیصلے سے بھی غیر ضروری باتوں کو ادب کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگتے رہیں گے، اور ناموس رسالت پہ قربان ہونے کی آوازیں آتی رہیں گی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ آخر میں یہ بات عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے قائدین کے سامنے بھی ان کو بھی یہ بات جو ہے یہاں سے ان تک پہنچا دینا چاہتا ہوں، جو بھی فیصلہ اس حوالے سے آل پارٹیز ختم نبوت کانفرنس کے قائدین کریں گے انشاءاللہ ان فیصلے کو پر عمل درآمد کے لیے تیار ہیں۔ کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ انشاءاللہ ہم ٹوٹ کریں گی زنجیریں، اور زندانوں کی خیر نہیں، یہ دریا جھوم کے اٹھتے ہیں تو ان کو سے ڈالے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔